پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آج 6.5 سال کے بعد جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 35% سے 4.9% پہ آیا ہے. ریٹ آف انفلیشن کم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا عام آدمی کی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو انفلیشن کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے, فارن پالیسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. آج کی پریس ٹاک جو ہے وہ امپورٹنٹ 2 وجوہات کی وجہ سے ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پچھلے 9 ماہ میں جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اور جتنے بھی جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں ود فارن کنٹریز آلسو, تو سب سے پہلے تو میں اپنی پریس کانفرنس کے آغاز میں ہی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آج 6.5 سال کے بعد جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 35% سے 4.9% پہ آیا ہے. اس میں یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت سے میڈیا کے حضرات کو بھی سن رہی تھی. میرے خیال میں یہ ایک نیشنل سیلیبریشن کی نیوز ہے. اس میں کوئی جماعت یا کوئی میڈیا اونر یا کسی کے ساتھ اگر آپ نے اپنی اور کوئی کرٹیکل چیز نکالنی ہے تو اس پہ اور بہت سے ایشوز ہوں گے, لیکن بحیثیت قوم, بحیثیت ایک نیشن کے 6.5-7 سال کے بعد 35% کا ریٹ آف انفلیشن 4.9% کے اوپر آیا ہے. اسی کا جو ایفیکٹ ہے وہ ظاہر ہے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے, اور ابھی 15% ہے, لیکن انشاءاللہ اگر انڈیکیٹر سسٹین کیا تو 15% سے نیچے انٹرسٹ ریٹ ہوگا. اور اس پہ جب ریٹ آف انفلیشن کم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا عام آدمی کی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اور پھر جو اکنامکس ہے, جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور اس سے بھی پر کیپٹا انکم کے اندر فرق پڑتا ہے. تو اس میں شہباز شریف صاحب کو ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور اسی طرح ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ بڑے عرصے بعد جو ہمارے دوست ممالک ہیں, جو ہماری فارن پالیسی ہے, چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہو, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو, چاہے وہ SCO کنٹریز ہوں, چاہے وہ یورپین کنٹری, چاہے وہ US اسٹیٹس ہوں, آپ نے دیکھا کہ کس طرح ریوائول آف فارن پالیسی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے شہباز شریف کے پاس, یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس. اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب کے اندر وہ تمام صوبے جو ختم ہو چکے تھے 2018 کے بعد, جو صوبہ شہباز شریف کا صوبہ, ترقی کرتا صوبہ, جس میں منصوبے تھے, بجلی کی پیداوار تھی, لوگوں کو ریلیف مل رہا تھا, خدمت کے منصوبے تھے, ٹرانسپورٹ کے منصوبے تھے, کہاں گئے 18 سے 23 تک 22 تک؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو انفلیشن کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے, فارن پالیسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, ملک کے اندر گروتھ شروع ہو جاتی ہے, انڈسٹری کو گروتھ ملتی ہے, جو آپ کے عام لوگ ہیں ان کو روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے. پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب کا اگر 8 مہینے 9 مہینے کا آپ تمام جو منصوبے ہیں ان کو ایک طرف ان پہ نظر ڈالیں تو عوامی ریلیف کی تاریخ رقم کر رہی ہیں. مثال نہیں ملتی کہ جو پچھلے 9 ماہ میں جس قسم کے منصوبے, چاہے وہ زراعت ہو, چاہے وہ IT ہو, چاہے وہ انڈسٹری ہو, چاہے وہ یوتھ پروگرامز ہوں, چاہے وہ خدمت کارڈ ہو, چاہے وہ مائنورٹیز ہوں, آپ دیکھیں کہ ہر شعبے میں جو پاکستان کی عوام ہے وہ سینٹر ہے, ان کا ریلیف سینٹر ہے. اگر پیٹرول میں کمی ہوتی ہے تو فوری طور پر ٹیمیں جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں کہ جو بسوں کے کرائے ہیں, گاڑیوں کے کرائے ہیں, وہ کمی ہو. جب انفلیشن ریٹ میں کمی ہوتی ہے تو روز صبح ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ ریٹ لسٹ دیکھتی ہیں کہ آج سبزی منڈی میں کون سی چیز, کون سی اشیاء کا انکریزنگ ٹرینڈ ہے, کون سا ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے. DCs کو ان کے ٹاسکس لگتے ہیں, DCs کی KPIs بن گئے ہیں, پولیس کے KPI بن گئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کل آپ نے دیکھا کہ ہونہار اسکیم تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام, 30,000 بچوں کو ان کی میرٹ کے اوپر ان کی مرضی کے مطابق ان کی یونیورسٹی میں اسکالرشپ دی گئی. چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو, چاہے وہ جو منصوبہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں, جس قسم کا منصوبہ بھی دیکھ لیں, اس میں عوامی ریلیف کی مثال نہیں ملتی اس سے پہلے. اور اسی طرح آپ جس شعبے پہ میں بات کرنے لگی ہوں آج, کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹ اور اسموگ. جو اسموگ ہے
اس میں آپ اگر دیکھیں کہ پچھلے 8 سے 9 ماہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں جو کام ہوا ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی. اور اس لیے نہیں میں کہہ رہی, میرے پاس وہ تمام شواہد موجود ہیں, میرے پاس وہ تمام ایویڈنس موجود ہیں جو میں روزانہ کی بنیاد پر اسموگ الرٹ کے نام پر میڈیا کو بھی ایشو کرتی ہوں. اس میں جو سب سے پہلے میں آپ کو مختصراً بتانا چاہوں گی, آپ کے پاس ڈیٹیل بھی موجود ہے, اسکرینز پہ ویڈیو لگا دیں اگر آپ دیکھیں کہ اب تک سب سے پہلے اسموگ میٹیگیشن پہ 3 ماہ, اسموگ مینجمنٹ پہ 3 ماہ کام ہوتا تھا. اسموگ آ گئی, اکتوبر سے جنوری تک اب اس کو مینج کریں. لیکن جو اسموگ میٹیگیشن ہے کہ اسموگ کو کم کیسے کرنا ہے, اسموگ کا خاتمہ کیسے کرنا ہے, اسموگ کے جو سیکٹورل چیلنجز ہیں کہ ہر سیکٹر کے اہداف کیا ہوں گے, اس کی بجٹ ایلوکیشن کیا ہوگی, اس کی ٹیکنالوجی کیا ہوگی, اس کی ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کیا ہوگی, یہ کمپلیٹلی ایک مسنگ لنک تھا. 8 مہینے میں آتے ہی مارچ کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجلاس کی قیادت کی اور اس کے اندر انہوں نے تمام سیکٹورل ہول آف گورنمنٹ ایک آواز اور تمام سیکٹرز کو ٹارگٹس دیے, مائل سٹونز دیے اور پنجاب کا پہلا اسموگ میٹیگیشن 10 سالہ منصوبہ بنایا ہر سیکٹرز کو اہداف دے کر. اگر میں بھٹے کی بات سے بات شروع کروں تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب ہم مینج کرتے تھے تو مینج کرنے کے لیے ہم نے بخوبی کام کیا ہوگا اسموگ مینج کرنے کے لیے, لیکن کیا کرتے تھے, بھٹوں کو سیل کر دیتے تھے. جیسے ہی اسموگ ختم ہوئی وہ انسیل ہو کر وہ اسی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے تھے. 1094 بھٹے کو ڈیمولش کیا گیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ 1000 بھٹے کو ڈیمولش کیا گیا ہے. پہلے ان کو نوٹسز دیے, کمپلائنس دی, SOP دی, جب نہیں ہوا تو قصور کا بھٹا میں نے خود جا کے گروایا کیونکہ وہ کسی انفلوئنشل گروپ کا تھا. اور اس کے بعد وہ جو جن نے کمپلائنس نہیں کی وہ 1094 بھٹے بلا تفریق, بڑا بھٹے اونر ہے, چھوٹا بھٹا اونر ہے, میڈیم والا اونر, سب کو ڈیمولش کر کے ان کو زگ زیگ پہ کنورٹ کرنے کی پوری کوشش کی. اور اس کے بعد QR کوڈ لگایا کہ جو ان کا دھواں اس کے بعد نکلے گا اس کے اوپر سرویلنس ہوگی, اور ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس کی سرویلنس کی پہلی دفعہ اس کو شروع کیا. اسی طرح انڈسٹری کے اندر 219 یونٹ جو ہیں وہ ڈیمولش کیے گئے. وہ ڈیمولش کیوں کیے گئے؟ کسی انڈسٹری کو ڈیمولش کرتے ہوئے مجھے خوشی نہیں ہوتی, لیکن یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے. جب EPA آپ کو نوٹس دیتا ہے, آپ کو مدت دیتا ہے, اس کے بعد کمپلائنس کا ٹائم دیتا ہے, اگر انہوں نے تو 219 پلانٹس کو ڈیمولش کیا, 1368 پلانٹس کو سیل کیا. انہوں نے کمپلائنس دی تو اس کے بعد ان کو کھولا. یہ پہلے کبھی اس طرح اسموگ سے پہلے نہیں ہوتا تھا. اسموگ کے وقت آپ ضرور سیل کرتے تھے, بند کرتے تھے, لیکن یہ اور ان کو انگیج کیا. یہ نہیں کہ باہر جا کے آپ نے ان کے اوپر تالے لگا دیے یا ان کو ڈیمولش کیا, ان کو انگیج کیا, ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا, ان کو SOP دیے, ان کو کمپلائنس کے طریقے بتائے, اور اس کے بعد اور پھر ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی. ہینڈ ہولڈنگ میں ان کو قرضہ دیا کہ اسمال میڈیم کو, ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ کے پیسے نہیں تھے, تو اسمال میڈیم کے اندر ہم نے 1 بلین کا لون ابھی تک ڈسپرس کر کے ان کو 1000 سے زائد جو 100 سے زائد کو انگیج کر کے 80 جو ہے وہ کنورٹ ہو چکے ہیں. 80 یونٹس اس لون اسکیم انٹرسٹ فری پنجاب گورنمنٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی, 80 کنورٹ ہو کے اپنے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگا چکے ہیں. اور اس کے بعد اگر میں خالی ٹرانسپورٹ کی بات کروں تو 41,386 پنجاب کے اندر چلان ہوئے, ان کی انسپیکشن ہوئی, اور اس کے بعد 10,784 صرف لاہور کے اندر چلان ہوئے. امپاؤنڈ کی بات کروں تو پورے پنجاب میں پہلی دفعہ کار کلیمپنگ آن اسموک کمیشن اور امپاؤنڈنگ کی رجیم لے کر آئے, جس میں 44,859 گاڑیوں کو امپاؤنڈ کیا گیا پورے پنجاب میں, جس میں 5,188 گاڑیاں صرف لاہور میں امپاؤنڈ اور کلیمپ کی گئیں. اس کے بعد جو کنسٹرکشن سائٹس تھیں ان کو نوٹسز دیے, ان کو کمپلائنس کے SOPs دیے, اور اس کے باوجود جس نے نہیں اپنی کنسٹرکشن کو ان SOPs کے تھرو کیا تو 40 سائٹس کو سیل کیا گیا.
جب کمپلائنس دی تو ہم نے ان کو اوپن کیا. ایگریکلچر سیکٹر میں دیکھیں تو 1000 سپر سیڈر پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈسٹریبیوٹ کر دیے ہیں. ہم نے 5000 کی ٹارگٹ ہے اور اس میں ہم نے 1000 سے زیادہ کرنے تھے, لیکن 5000 ٹارگٹ تھا لیکن مینوفیکچرنگ کیپیسٹی پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر جو مینوفیکچررز ہیں لوکل, ان کی اتنی 1000